اسرائیل اور حماس میں جاری جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ ایک طرف القسام کے جنگجو اسرائیلی فوجیوں کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں تو دوسری جانب اسرائیل کو عنقریب انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال یمن کی حوثیوں کا اسرائیل سے وابستہ بحری جہاز کو ہائی جیک کرنا اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانا ہے۔ حوثیوں نے اکتوبر میں شروع ہونے والی غزہ جنگ کے بعد حماس کی مدد کے عزم کا اظہار کیا تھا اور وہ مغربی طاقتوں کی جانب سے انتباہ کے باوجود بھرپور طریقے سے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب لبنان میں حماس کے نائب صالح العاوری کی ڈرون حملے میں شہادت ایک اور ایسی پیش رفت ہے جو مشرق وسطی میں حالات کو خطرناک موڑ پر لے آئی ہے۔ کیا خطے کی دوسری ریاستی اور غیر ریاستی طاقتیں بھی اس جنگ میں بھرپور طریقے سے شامل ہونے والی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ اسرائیل کے سب سے اہم اتحادی امریکہ نے جنگ کو حزب اللہ تک لے جانے کے خلاف بارہا خبردار کیا ہے، کیونکہ اس کے بہت دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ جب سے اکتوبر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سوال بار بار اٹھائے جا رہے ہیں کہ خطے میں بڑی طاقتوں کا کیا موقف ہے اور کیا حالات کسی بڑے تصادم کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ سوال حالیہ پیش رفت کے بعد اور بھی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ جب اسرائیل نے غزہ پر انتقامی حملہ کیا تھا تو ملک کی لیڈرشپ نے حماس کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ اب ملک میں باہر موجود حماس کی لیڈرشپ پر حملے اس جنگ کو نیا رخ دے رہے ہیں۔ حماس کے جن رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ حماس، حزب اللہ اور ایران کے درمیان اہم رابطہ کار کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس حملے کے بعد ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اب یہ جنگ غزہ تک محدود نہیں رہے گی۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل کے سابق وزیر اور برطانیہ میں ملک کے سابق سفیر مارک ریگف نے اپنے بیان میں کہا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے یہ لبنان کی ریاست پر حملہ نہیں ہے، یہ حزب اللہ پر حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ واضح ہے کہ یہ حماس پر حملہ ہے۔ اسرائیل عام طور پر اس قسم کے ٹارگیٹڈ قتل کرنے کے بعد نہ تصدیق کرتا ہے اور نہ ہی تردید، مگر دوسری جانب اس حملے کے لیے اسرائیل ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس حملے نے حزب اللہ کو جھنجھوڑا ہے اور عام طور پر ایسے واقعات کے بعد رد عمل میں بدلہ لینے کی روایت بھی موجود ہے۔ اس پر سامنے آنے والے رد عمل میں حالات کی سنگینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما اسماعیل ہنیہ نے اسے ایک شدت پسندانہ حملہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ہمارے ملک اور ہمارے عوام کے خلاف اپنے مظالم کا دائرہ وسیع کر رہا ہے۔ لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب مکاتی نے بھی کہا کہ یہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا نیا جنگی جرم ہے اور اب اسرائیل لبنان کو بھی اس تنازع میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ العاوری کی شہادت نے حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ زیادہ تر لبنانی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں چاہیں گے، مگر مناسب جواب نہ دینے پر اسرائیل کو مزید حوصلہ ملے گا کہ لبنان میں مزید اہداف کو نشانہ بنائے۔ حزب اللہ کے مطابق یہ حملہ لبنان، اس کے عوام، سیکیورٹی اور خود مختاری پر ہے۔ حزب اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے اسرائیل کو سزا دیں گے۔ امریکہ کے مطابق صالح العاوری ایک دہشت گرد تھے اور اگر وہ شہید بھی ہو گئے تو اس پر کسی کو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں۔ اس بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت برقرار ہے۔ گو کے خطے میں مسلمان ممالک اب تک اس تنازع میں کوئی مثبت کردار ادا کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ البتہ اس جنگ میں دوسری غیر ریاستی مسلح طاقتیں شامل ہیں اور متحرک بھی ہیں۔ یمن کے حوثی غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے حوثیوں نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے بڑے بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا ہے، جن میں اسرائیل سے وابستہ بحری جہاز بھی شامل ہیں۔ یہ معاملہ مغربی طاقتوں کے لیے ایک بڑا درد سر بن گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حوثی اسرائیل کے لیے خطرہ کیسے بنے اور یہ اس جنگ کی ایک اہم کڑی کیوں ہے؟ جغرافیائی حساب سے حوثی یمن کی کوسٹ لائن کے ایسے علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں جو عالمی تجارت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس تجارت میں اسرائیل کا بھی اہم حصہ ہے اور اسی راستے سے انہوں نے اسرائیل سے وابستہ بحری جنگی گلیکسی لیڈر کو ہائی جیک کیا اور اسے الحدیدہ کی بندرگاہ کے پاس لے گئے۔ نومبر سے اب تک حوثی 20 سے زیادہ مرتبہ بحری جہازوں پر حملے کر چکے ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے نہ صرف اسرائیل بلکہ عالمی سطح پر تجارت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت 12 بڑے ممالک نے وارننگ جاری کی ہے کہ حوثیوں نے اگر یہ حملے جاری رکھے تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ مغربی اتحادیوں کے بحری جہازوں نے جوابی حملے بھی کیے ہیں۔ یوں یہ طاقتیں براہ راست اس تنازع میں شامل ہو گئی ہیں۔ یورپی یونین کی پارلیمان کے سابق رکن اور تجزیہ نگار
स्टेवान स्टीवेंसन कहते हैं कि ईरान की पुष्टपनाही से बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले मगरबी दुनिया के लिए यकीनी तौर पर वो लम्हा है जब बात हद से आगे बढ़ गई है। मगरबी इत्तेहादियों की कार्रवाइयाँ खित्ते की दूसरी ताकतों को भी इस तनाज़े में घसीट सकती हैं। अब तक इस जंग में गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों और प्रोकेसिस का अहम किरदार रहा है। ईरान की पुष्टपनाही वाले गिरोहों पर इन कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। इस तनाजुर में अगर शाम और इराक के हालात देखें तो वहां भी अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों को इसी जंग की एक कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। बेरूत में हमास के रहनुमा की शहादत और ईरान में बम धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद की शहादत, ये सब इशारे दे रहे हैं कि इसराइल हमास जंग में खित्ते के दीगर अदाकार भी शामिल हो सकते हैं या हो चुके हैं।